ایک غریب انسان تھا اور ان کی 6 بیٹیاں تھیں اور ساری کے ساری بیٹیاں جوان ہو چکی تھی، شادی کے لائق تھی۔ اور وہ غریب انسان ہمیشہ سوچ میں پڑا رہتا تھا، ہمیشہ مایوس رہتا تھا کہ ہماری 6 بیٹیاں ہیں اور ساری کے ساری بیٹیاں جوان ہو چکی ہے، شادی کے لائق ہے، اور میرا نہ کوئی سہارا کرنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، ان لوگوں کی شادی کیسے ہوگی؟ وہ ہمیشہ سوچ میں پڑا رہتا تھا اور دن رات محنت کرتا تھا، لیکن دن رات محنت کرنے کے بعد بھی اتنے پیسے وہ نہیں کماتا تھا۔ 6 بیٹیاں تو دور کی بات، ایک بیٹی کو بھی وہ شادی کرانے کے لائق نہیں تھا، اور وہ کسی اللہ والے سے، کسی پیر سے وہ مرید تھا۔ لیکن اس غریب انسان کا ایک روزانہ کا معمول تھا کہ روزانہ وہ کام پر سے جب بھی لوٹتا تو اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کام پر سے لوٹا اور پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ حضور، میری 6 بیٹیاں ہیں اور نہ میرا کوئی سہارا کرنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اور ان تمام بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، حضور کچھ انتظام کرے، میرے بیٹیوں کے بارے میں کچھ سوچیں آپ۔ اتنا کہہ کر وہ غریب انسان چلا گیا اور دن رات محنت کرنے لگا کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، لیکن اتنا پیسے وہ نہیں کما پاتا تھا کہ 6 بیٹیاں تو دور کی بات، ایک بیٹی کو بھی وہ شادی نہیں کرا سکتا تھا۔ اور ایک دن وہ پھر پیر صاحب کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور، میری 6 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا رشتہ لگ چکا ہے، لیکن اس کی شادی میں 1000 دینار لگ رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس پیر صاحب کے مکان کے سامنے ایک یہودی انسان کا مکان تھا جو بہت ہی مالدار تھا، بہت ہی رئیس تھا اور بہت زیادہ وہ دولت مند شخص تھا۔ اس یہودی انسان نے ایک مرتبہ یہ پیر صاحب کے مرید سے کہا کہ سنا ہے کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں اور تم بہت زیادہ غریب ہو، نہ کوئی تمہارا سہارا کرنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اپنی 6 بیٹیوں کی شادی تم کیسے کرو گی؟ 6 بیٹیاں تمہاری ہے تو کم سے کم شادی میں ان کی 6000 دینار چاہیے، جو تم کہاں سے لاؤ گے؟ تم بہت زیادہ غریب ہو اور تم اپنے پیر صاحب کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہو، اپنے پیر صاحب سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ کہیں سے کچھ انتظام کرے؟ صرف پیر صاحب تمہارے بات ہی بنائیں گے یا تمہاری مدد کریں گے؟ اس مرید کو غصہ آ گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ جاؤ اپنے پیر صاحب کے پاس اور ان سے کہنا میرے بارے میں کہ ان کے پاس کام ہے اور 6 سال کام کرنا ہے، اور 6 سال کام کرنے کے بدلے میں اسے میں 6000 دینار دوں گا، جس سے تم اپنے بیٹی کی شادی کر سکو گے۔ اتنا کہا تو پیر صاحب کے مرید کا غصہ آنے لگا اور یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ جو یہودی انسان نے کہا تھا وہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ جب پیر صاحب کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو پیر صاحب اس یہودی انسان کے گھر پر گئے۔ دروازے کو آپ نے کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی انسان باہر نکلا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے مرید سے کہا ہے کہ تمہارے یہاں جو 6 سال کام کرے گا اس کو تم 6000 دینار دو گے۔ اس نے کہا ہاں، میں نے صحیح کہا تھا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں تمہارے یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے کام کرواؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں کروانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے کام کروا سکتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہارے یہاں کام کروں گا لیکن ایک میری شرط ہے۔ اس یہودی نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان ہوگی تو اس وقت میں تمہارے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائے کرنا۔ یہ طے تمنا ہو گئی۔ اس کے بعد اس یہودی انسان نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم میرے یہاں 6 سال کام کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے یہاں 6 سال کام کروں گا۔ اس یہودی انسان نے اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے قاضی کے پاس لے کر گیا۔ جب قاضی صاحب کے پاس بات بن گئی تو اس یہودی انسان نے پیر صاحب کو 6000 دینار دیا، اور پیر صاحب وہ 6000 دینار لے کر اپنی مرید کو دے دیے، اور مرید نے اپنے 6 بیٹیوں کی شادی کر لیا اسی پیسے سے۔ اور جب یہ بات شہر کے کسی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ پیر صاحب نے 6 سال کام کے بدلے میں کسی یہودی انسان سے 6000 دینار لے کر
اور کسی غریب انسان کو دے دیا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ جب یہ بات شہر کے بادشاہ کو معلوم ہوا، اور وہ بادشاہ بہت ہی نیک دل انسان تھا، بادشاہ نے اپنے دربان سے کہا کہ میرے خزانے سے 12,000 دینار لے کر پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور ان سے کہنا کہ 6,000 دینار وہ یہودی انسان کو لوٹا دے اور 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لے۔ دربان 12,000 دینار لے کر پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچا، پیش کیا۔ پیر صاحب نے اس 12,000 دینار کو آپ نے قبول کیا، اور اس کے بعد ان تمام 12,000 دیناروں کو آپ نے غریب مسکین یتیموں میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی ان کے حوالے آپ نے دیناروں کو کر دیا کہ تاکہ لوگ اپنے غریب انسان اپنے بچیوں کی شادی کر سکے۔ حوالے کر دیا 12,000 دیناروں کو، اور اسی یہودی انسان کے یہاں کام کرنے لگے۔ اور اس یہودی انسان کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے 12,000 دینار بھیجوایا ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں، اگر پیر صاحب چاہیں تو میرا 6,000 واپس دے کر اور میرے یہاں کام کرنے سے وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ وہ انتظار میں تھا یہودی انسان کی پیر صاحب اب بولیں گے، لیکن پیر صاحب ان کے یہاں کام کرتے رہیں۔ کئی دن تک آپ نے کام کیا تو یہودی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے 12,000 دینار دیے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو 6,000 دینار مجھے واپس کر کے آپ میری غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو تمہارے 6,000 واپس کر کے اور تمہاری غلامی سے میں آزادی حاصل کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ تمہارے یہاں 6 سال کیا کئی سال تک میں کام کروں گا، جس کے بدلے تم کئی ہزار دینار دو گے، اور اس کے بدلے میں کئی لڑکیوں کی، کئی غریب بچیوں کی میں شادی کروا دوں گا۔ اور جب میں غریب بچیوں کی شادی کرواتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اس یہودی انسان نے جب پیر صاحب کی زبان حال سے یہ بات سنی تو یہودی سوچ میں پڑ گیا، اور یہودی سوچنے لگا، اور یہودی نے پیر صاحب کو کہا کہ میں نے مسلمان کے بارے میں آج تک سنا تھا، لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کتنے دلیر ہوتے ہیں۔ تو وہ یہودی انسان پیر صاحب کی بارگاہ میں جھک گیا، اور اس نے کہا کہ حضور، میں نے تو آج تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کتنے دلیر ہوتے ہیں۔ حضور، مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان کر لیجئے۔ اس پیر صاحب نے، اس اللہ والے نے اس یہودی انسان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا، اور اس کے بعد اس یہودی انسان نے اپنے دھن دولت، اپنے زمین و جائیداد میں سے آدھے حصے اس پیر صاحب کے نام کر دیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے میرا پیغام ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا ضرور مدد کیا کرے۔